السلام علیکم ناظرین، لاہور ٹی وی کے پروگرام تھنک ٹینک کی طرف سے فرحت عباس سے حاضر ہے۔ ہم پچھلے 6 ماہ سے یہ پروگرام کر رہے ہیں ہمارے مختلف ایکسپرٹس کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ، اور سوال یہی ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، سیاسی، معاشرتی، معاشی، وہ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے اور کیا وہ اقدامات ہیں جو اٹھائے جائیں تو ملک کی تقدیر بہتر ہوتی نظر آئے۔ ہمارے بہت سارے ایکسپرٹس اس بات پر متفق ہیں کہ نظام کی تبدیلی ناگزیر ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نظام بدل بھی جائے اور لوگ بہتر نہ ہوں، اچھے نہ ہوں، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر اس نظام کو چلانے والے افراد جو ہے وہ بھی دیانتداری سے کام نہ لیں تو کوئی بھی نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ پاکستان کے اندر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج نظریاتی سیاست کہیں نہیں رہی۔ ایک وقت تھا کہ کبھی کہیں جماعت اسلامی اپنے نظریے پہ کھڑی تھی، پیپلز پارٹی ایک اپنا اس کا نظریہ تھا، لیکن اب وہ دونوں پارٹیاں کہیں کھڑی نظر نہیں آتی ہیں، اور اس کی بجائے نون لیگ جیسے ہے جماعت، وہ ایک رائٹسٹ جماعت کا تاثر دے کر سامنے آئی، لیکن اس وقت وہ ایک کیپٹلسٹ جماعت ہے، اور نہ وہ اس طرح کی مسلم لیگ رہی ہے جو کہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ مسلم لیگ اس طرح کی ہوتی ہے یا تھی کبھی پاکستان بنانے والی، اور نہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کر کے نظریاتی بنیادوں پر چلنے والی مسلم لیگ ہے۔ یہی حال پیپلز پارٹی کا بھی ہے، لیکن ایک دانشور اور لیڈر جو آج بھی اپنی پوزیشن پہ قائم ہیں، جو ہمارے پینلسٹ بھی ہیں اور ہم ان سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں، وہ ایک بہت سارے ہمارے لوگوں کی نظر میں ایک آخری چراغ اور امید کی لو ہے، لیکن ان سے بھی بات کرنی ہے کہ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ پینیٹریٹ کیسے کرے، لوگ کنونس کیسے ہوں، کیونکہ اس کے مخالف جو ایک پوری فورس ہے، بلکہ فورسز ہیں، وہ اتنی سٹرونگ ہیں کہ شاید عام آدمی کی بات پر کوئی کان دھرنے پہ تیار نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر لال خان صاحب ہیں، بہت شکریہ، مہربانی۔ سوالات یہی لوگ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہے، یعنی موسٹلی لوگ اب اس بات پہ متفق ہیں کہ نظریے کی تبدیلی کے بغیر حالات نہیں بدلیں، یہ صورتحال دیکھتے ہوئے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افراد کا بدلنا بھی ضروری ہے، یا نظریہ کوئی بھی ہو، اس کو چلانے والے افراد اگر دیانتداری سے اور سچائی سے کام نہ لیں تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے تو یہ کہ افراد اور نظریہ دونوں کا ایک کردار ہوتا ہے، لیکن افراد تاریخ میں جو کردار کرتے ہیں وہ خود نہیں چن سکتے کہ انہوں نے کیا کردار کس طرح ادا کرنا ہے۔ تاریخ کے اپنے دھارے ہوتے ہیں اور وہ تاریخ میں ایسے حالات کو پیدا کرتے ہیں جن میں افراد کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت دفعہ تاریخ میں ایسے حالات پیدا ہی نہیں ہوتے کہ افراد بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں لیکن وہ کام کسی فیصلہ کن تبدیلی کو جنم دے سکے۔ مارکس کے ساتھ یہ ہوا، مارکس نے زندگی میں کوئی انقلاب لیڈ نہیں کیا، لیکن آج انقلاب کے لیے سب سے بڑی مشعل راہ کارل مارکس کی اپنی سوچ، نظریہ اور اس کی تحریریں۔ تو اسی طرح جو حالات ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے، سماج ہوتا ہے، لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، لوگ خود ہوتے ہیں، میں اور آپ ہوتے ہیں، وہ ایک کیفیت میں نہیں رہتے، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ ہر چیز ہر وقت مسلسل تغیر، تبدل اور تبدیلی کا شکار ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، کوئی چیز جامد اور ثابت نہیں ہے۔ ایون الیکٹران اور نیوٹران میں اگر چلے جائیں تو وہاں بھی ایک مسلسل حرکت ہے، اور اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ سماج میں ہر وقت ایک موضوعی حرکت جاری رہتی ہے۔ اب وہ حرکت دو قسم کی ہوتی ہے، اس ارتقاء میں ایک کوانٹیٹیو چینج ہوتی ہے، مقدار کی تبدیلی ہوتی ہے، اور ایک معیار کی تبدیلی ہوتی ہے۔ معاشروں میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ایک کوانٹیٹیو تبدیلی ہر وقت جاری رہتی ہے، لیکن جب کوالٹیٹیو تبدیلی آتی ہے، جیسے پانی بھاپ بن جاتا ہے 1 ڈگری کے، باقی 99 ڈگری بھی تو ہوتی ہیں، لیکن 1 ڈگری اس کو بھاپ بنا دیتی ہے۔ اس قسم کی جو معاشرے اور سماج پر اگر اس سائنسی قانون کو لاگو کیا جائے تو وہ وقت ہوتا ہے جب معاشرے میں آنے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ یکجا ہو کر ایک پھلانگ لیتی ہیں اور اس میں ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں داخل ہوتی ہیں، اسی کو انقلابات کہا جاتا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو نظام ہے یا بین الاقوامی طور پر جو نظام ہے وہ ہر طرف سے گل سڑ چکے ہیں. اس میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی ترقی دے سکے معاشرے کو, سماج کو, اور انسانی زندگی کو کوئی بہتری کی نوید سنا سکے. اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بدلنے کے لیے اگر کوئی نظام ہے, کوئی نظریہ ہے, تو وہ مارکسزم ہے, وہ سوشلسٹ انقلاب ہے, تاکہ بنیادی طور پہ جو مسئلہ یہ ہے کہ آج منافع کے لیے ہر چیز کی پیداوار ہو رہی ہے, جبکہ اتنی فراوانی کی صلاحیت پیداوار ہوتے ہوئے نسل انسان بھوک, ننگ اور افلاس کے شکار ہے. یہ وہ تضاد ہے آج کے معاشرے کا, اور یہ تضاد وہ تصادم پیدا کرے گا جو تصادم ایک طبقاتی جنگ کی شکل اختیار کر کے ایک سوشل انقلاب کو برپا کر سکتے ہیں, اور ہوگا وہ. ڈاکٹر صاحب, جو جب سے فال آف رشین امپائر ہوا یا اس زوال کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی اس کو, انقلاب کو, تب سے یہ سوال بھی کھڑا کر دیا گیا ہے کہ سوشلزم اپنا کام کر نہیں سکی. اب اس کے اسباب لوگوں تک نہیں پہنچے کہ کیا وجہ تھی. وہ کوئی کیپٹلسٹ سازش تھی, وہ اپنوں کی کوئی بے وفائی تھی, یا نظام کی کوئی خرابی تھی کہ وہ اتنا بڑا انقلاب آیا لیکن وہ آگے نہیں چلا. یہ بہت سارے لوگ کلیئرٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں. دیکھیے, پہلے تو ہم اسے تاریخی پیرائے میں دیکھیں. جی, اگر ہم تاریخی پیرائے میں دیکھیں تو سوائے یہ جو وادی سندھ کی تہذیب تھی, جو ہڑپا موہنجو دڑو کی تہذیب ہے, وہاں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک کہ معاشرہ مساوات پہ مبنی تھا, وہاں کوئی مندر نہیں ہے, کوئی مذہبی عبادت گاہیں نہیں ہیں, وہاں پر کوئی محلات نہیں ہیں, کوئی قلعے نہیں ہیں, کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے, کوئی عدالتیں نہیں ہیں. اچھا جی. اور وہاں پر جو کیونکہ آرکیٹیکچر جو ہوتا ہے, فن تعمیر جو ہوتا ہے, وہ کسی بھی ثقافت کا سب سے زوردار ایکسپریشن ہوتا ہے, اظہار ہوتا ہے. جی بالکل. اور وہ آرکیٹیکچر موہنجو داڑو کے عہد کا, ہڑپا کے عہد کا, آج سے 5-6 ہزار سال پرانا, ہمیں دکھا رہا ہے کہ اس وقت انسان میں اونچ نیچ نہیں ہوتی تھی. سب لوگ اکٹھا اناج جمع کرتے تھے, سب لوگوں کا مساوی نہانے کی جگہ تھی, سب لوگوں کا مساوی سیوریج سسٹم تھا. لیکن اس کے بعد کے ادوار میں پھر ترقی ہوئی, لیکن اس کے ابتدا میں منفی اثرات پیدا ہوئے جب زائد پیداوار چند ہاتھوں کے لوگ میں آنے لگی. تو اس سے ہمیں پھر بہت سارے نظام نظر آتے ہیں جو طبقاتی سماج کے جنم سے ہوئے, جو اس کے بعد کی بات ہے, وادی سندھ کی تہذیب کے بعد کی بات ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں غلامداری نظام تھا جس میں ہزاروں سال تک وہ چلا. ہزاروں سال ہم دیکھتے ہیں کہ غلاموں کی بغاوتیں ہوتی رہی, غلامی کا نظام ختم نہیں ہوا. پہلی بغاوتیں جو بڑی ہوئیں وہ مصر میں ہوئی فرعونوں کے خلاف. دوسری جو بغاوتیں ہوئیں وہ روم میں, یونان میں ہوئیں. اسی طرح مختلف ادوار میں ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج بغاوتوں کے سلسلے کے بعد ایک وقت آیا کہ اس معاشرے میں ایک انقلابی تبدیلی آئی, اور وہ جاگیرداری میں یا لینڈڈ فارم میں, شہنشاہیت میں اس کی شکل بنی. پھر وہ کئی 100 سال تک چلا, 1000 سال تک شاید وہ بھی چلا ہو, 1500 سال تک. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں 16ویں 17ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئے نظام کا ایک نیا انقلاب ابھر رہا تھا, جو ایک معاشی اور سماجی نظام تھا جس کو ہم سرمایہ داری کہتے ہیں, جس کا پہلا انقلاب فلانڈرز میں ہوا تھا. اب اس کو 300-400 سال ہوئے, لیکن 300-400 سال میں ہی اس نے دم توڑ دیا. اب یہ دیکھتے جائیں شاہ صاحب کہ غلامداری کا کئی ہزار سال چلا تھا, جاگیرداری اور شہنشاہیت چند 1500 سال چلی ہوگی, سرمایہ داری 400-500 سال چلی. اسی طرح پھر جب سرمایہ داری کا جو عروج ہے وہ زوال میں بدلنے لگا, تو اس کا ایک متبادل نظام جو ہے وہ کارل مارکس نے پیش کیا, اور وہ سوشلزم تھا جس کی بلند ترین سٹیج کامونزم کہلاتی ہے. اب وہ نظام, اس کا پہلا انقلاب روس میں نہیں ہوا تھا, اس کا پہلا انقلاب ہوا تھا
فرانس میں پیرس میں جو 1871 کے پیرس کمیون کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں پہلی بار اکثریت نے اشتراکی اور اجتماعی طور پر طاقت، وسائل اور معاشرے کی دولت کو اپنے قبضے اور جمہوری کنٹرول میں لیا تھا۔ اس کے بعد رشین ریولوشن ہوا، لیکن رشین ریولوشن بہت ایڈوانس فارم تھی اس کی۔ اب سوویت یونین کا ٹوٹنا اور دیوار برلن کا گرنا دو بہت عام بڑے واقعات ہیں تاریخی طور پر، اور انہوں نے تاریخ پر، انسان پر، معاشرے پر بڑے گہرے اثرات بڑے منفی اثرات کیے جو آج تک چل رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں نئی نسل اب ان سے آزاد ہو چکی ہے۔ اب وہ جو سوویت یونین کا ٹوٹنا ہے، اس کو کوئی بھی سرمایہ دارانہ مبلغ یا اسکالر یا آئیڈیولوگ یا تھیوریٹیشین بیان نہیں کر سکتا۔ آپ پرنسٹن سے آکسفورڈ چلے جائیں، کیمبرج سے ہارورڈ چلے جائیں، اسٹینفورڈ سے برلن یونیورسٹی، کسی بڑی یونیورسٹی میں دیکھ لیں، 1917 سے لے کے 1991 تک کوئی ایک آپ کو سوویت یونین یا رشیا پہ پی ایچ ڈی تھیسس نہیں ملتا سرمایہ دارانہ نصاب تعلیم کا یونیورسٹیوں کا، جس میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہو کہ سوویت یونین ٹوٹ جائے گا، جبکہ سوویت یونین اور رشین ریولوشن کے بانیوں نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی اور وجوہات بھی بیان کی تھی یہ کیوں ٹوٹے گا، اور اس میں سب سے اولین لینن تھا جس نے 16 جولائی 1921 کو کہا تھا کہ اگر جرمنی میں انقلاب کامیاب نہیں ہوتا تو سوویت یونین کی موت ناگزیر ہے۔ اچھا۔ اور اس نے کہا تھا کہ اگر جرمنی میں انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں سوویت رشین ریولوشن کو قربان بھی کرنا پڑے تو ہم اس میں ایک لمحے کی ہچکچاہٹ نہیں کریں۔ اس لیے جن کو مارکسزم پہ گہری دسترس حاصل تھی، کوئی کسی مغرب کا، کسی ماسکو کا، کسی بیجنگ کا پیروکار، ماؤسٹ، اسٹالنسٹ یا سیکٹیرین نہیں تھا، تو ان لوگوں کو جو ادراک تھا مارکسزم کا، ان کے لیے کوئی حیرانگی کا باعث نہیں تھا۔ اصل ہم نے اردو میں اس کے پیچھے کیا فلسفی تھی کہ لینن کو یہ کہنا پڑا کہ جب تک، اس لیے کہ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، لیکن جب رشیا میں ریولوشن آیا تو دنیا کی 22 سے 30% کل ٹیکنالوجی اور صنعت جرمنی میں تھی۔ اب روس میں سائبیریا سے لے کر ولادی ووسٹاک تک، بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل تک وسیع منرل ریسورسز تھے، وسائل تھے، قدرتی ذرائع تھے جن کو درکار تھی وہ ٹیکنالوجی اور مشینری، اور وہ ذرائع اور وسائل اور خام مال اور منرلز ان کے ساتھ جو مشینری کی جڑت ہوتی ہے وہ اس پیداوار کو جنم دیتا ہے جو انسان کی ضروریات اور مانگ کا خاتمہ کرتا ہے۔ اور اس لیے لینن کو پتہ تھا کہ پسماندگی میں کوئی انقلاب بھی اگر محدود ہو کے رہ جائے گا تو وہ سوشلزم نہیں لا سکتا، اور اس لیے ایک ملک میں سوشلزم نہیں آتا۔ سوشلسٹ انقلاب ایک ملک میں ہوتا ہے، لیکن وہ سوشلزم اور پھر کامونزم کی طرف اس وقت بڑھتا ہے جب وہ دوسرے ملکوں میں پھیلتا ہے۔ تو جس طرح نظر آتا ہے کہ کیپٹلزم ہے پوری دنیا میں رائج ہے، وہی کرنسی اور اس کے بینکنگ کا سسٹم ہے، لین دین ہے، مارکیٹ اکانومی ہے، ہر جگہ پہ یہی نظر آ رہا ہے، تو کیا وجہ بنی کہ وہ فروغ نہیں پا سکا جبکہ ہر عام آدمی کی تو ضرورت تھا سوشلسٹ انقلاب؟ وہ تو جرمنی میں بیٹھا ہو یا افریقہ میں بیٹھے ہوئے جہاں جہاں پہ لوگوں کا استحصال ہو رہا تھا، جو غریب جن کے پاس ان وسائل میں سے ان کا حصہ یا جو حق تھا ان کا وہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ دیکھیں دو عنصر ہیں، ایک تو یہ کہ سوویت یونین کی ٹوٹنے سے پہلے جو 1928 کے بعد سوویت یونین میں ایک افسر شاہی نے ایک آمریت مسلط کرتی تھی اسٹالن کی لیڈرشپ میں، اس نے انقلاب کا سیاسی طور پہ گلا گھونٹ دیا تھا، ایک پولیٹیکل کاؤنٹر ریولوشن تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک، کیونکہ سوشلزم ایک طبقاتی جدوجہد کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کا نظریہ مارکسزم بنیادی طور پہ خود طبقاتی کشمکش کی فلسفہ ہے، نظریہ، سوچ ہے، لیکن جب آپ طبقاتی بنیادوں پر سوچتے ہیں تو طبقے میں تو ہر قوم کے، ہر نسل کے، ہر رنگ کے، ہر مذہب کے، ہر فرقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو طبقے کو جوڑنا ہے تو پھر آپ کو ان تعصبات سے نکال کے محنت اور
غربت اور محرومی کے جو جیتے ہیں ان پر ایک بنیادی حقوق کے اوپر جو ہے بنیادی حقوق پر ایک یکجہتی پیدا کر رہی ہے. بالکل. لیکن اسٹالنزم بیسیکلی نیشنلزم تھا. انہوں نے روسی نیشنلزم کے حوالے سے ایک نقطہ نظر اپنایا جس سے ان کی داخلی پالیسی اور خارجہ پالیسی نیشنلسٹ سوشلزم کی تھی, کلاسک مارکسسٹ سوشلزم کی تھی. یعنی محدود ہو گیا وہ اس طرح, وہ جو فلسفہ انقلاب تھا اس سے ہٹ کے ایک فلسفہ قوم یا فلسفہ ملک ہو کے رہ گیا. اس لیے انہوں نے آئسولیٹ ہو گیا نا, انہوں نے مختلف پارٹیوں کو اپنے خارجہ پالیسی کے مفادات کے لیے استعمال کیا, بجائے اس کی کہ ان ملکوں کی طبقاتی کشمکش میں ایک انقلاب برپا کرتے. انڈیا میں یہ ہوا, 1946 میں یہ کیا گیا. اسی طرح دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ ہوا کہ انہوں نے بجائے ان ملکوں میں ایک بین الاقوامیت کے نظریے کے تحت ایک انقلاب کو پھیلانے کے, انہوں نے سوویت یونین کی جو نیشنل فورن پالیسی تھی, خارجہ پالیسی کے مفادات تھے, ان کے قومی مفادات تھے, ان کے لیے کمیونسٹ پارٹیوں کو استعمال کیا, جس سے بددلی پیدا ہوئی, تحریکیں ناکام ہوئیں اور غداریاں. یعنی ملک آگے آ گیا اور نظریہ پیچھے رہ گیا اور طبقہ پیچھے رہ گیا. کیونکہ یہ جو انقلاب تھا یہ تو طبقے کا تھا نا, یہ تو عالمی ایک اور انسانی لیول کی بات تھی, وہ انہوں نے کر دیا. اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کنٹری اورینٹڈ پالیسی, اسٹریٹجی, سوچ, فکر کو جنم دیا گیا, اور جس کی وجہ سے جو نظریہ تھا, جو عالمگیریت تھی اس نظریے کی, وہ اس کو نقصان پہنچا. اس پہ عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب جو بھٹو کے سب سے پسندیدہ وزیر تھے, انہوں نے اپنی وفات سے چند سال پہلے ایک بھٹو کی برسی کے موقع پر ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا بھٹو کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک وقت میں دو متضاد نظریات پر چلنے کی کوشش کی, نیشنلزم اور سوشلزم. نیشنلزم اور سوشلزم اکٹھے نہیں چل سکتے. نیشنلزم اور سوشلزم ایک دوسرے کی ناقابل مصالحت ضد ٹکراؤ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ. مہربانی. تھینک یو. بڑی مہربانی.